سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ تم روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ وہ لے لے، ببعض کچھ حصہ، ما آتیتموہن اس حق مہر کا جو تم نے ان کو دیا ہے، الا مگر یہ کہ ان یاتینا یہ کہ وہ کریں بفاحشۃ مبینہ بے واضح بے حیائی کا کام، وعاشروہن اور تم گزر بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروفی خوش اسلوبی سے، فإن کرہتموہن پھر اگر تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ تو شاید، ان تکرہوا ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ تعالیٰ فیہ اس میں، خیرن بلائی، کثیرن بہت بہتر۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی کہ جو لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک جب تک اس کی موت اس کے حلق کو نہیں پہنچ جاتی۔ تو آگے اصل میں اللہ تعالیٰ جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے، یعنی کہ تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ کسی عورت پہ زبردستی جناب وارث بن جاؤ، انہیں ان کے حق مہر نہ دو، اور نہ تم ان کو روکو کہ یہ کہ وہ لے لے اپنے حق مہر جو تم نے ان کو دیا ہے۔ ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کرتی ہیں، عورتیں خود مجبور کرتی ہیں، تو تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو خوشلوبی سے، اگر تمہارا گزارا چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلتا، عورتوں کے ساتھ تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ اس کا نکال ہی دے گا۔ تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم چاہتے ہو، استبدالا اگر بدلنا، زوجن ایک بیوی کا، مکان زوجن ایک بیوی کی جگہ، وآتیتم اور جب کہ تم نے دیا ہو، احداہن ان میں سے ایک کو، قنطاراً بہت سا سامان، فلا تاخذوا تو نہ تم واپس لو، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، اتاخذونہ کیا تم لوگ اس سے، بہتاناً بہتان باندھ کر، واثما مبینہ اور سری گناہ سے۔ تو اس آیت میں اور اگلی آیت وکیف تاخذونہ اور کیسے تم لوگ ان سے، وقت تحقیق افضا ملاب کر چکا ہے بعضکم تمہارا بعض الی بعض بعض سے، واخذنا اور ان عورتوں سے، منکم تم نے، میثاقا غلیظا پختہ وعدہ لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ نساء کی آیت نمبر جو 19 ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ زنا وغیرہ کے سلسلہ میں ضمناً توبہ کے احکام بیان فرمانے کے بعد اب عورتوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین اس آیت کے شان نزول میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے اولیاء دوسری چیزوں کی طرح اس بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے، ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسری سے شادی کر لیتے، اگر چاہتے تو عورت کو کلیتاً شادی ہی سے ہی روک دیتے، حتیٰ کہ وہ مر جاتی اس کے مال کے خود وارث ہو جاتے۔ تو عورت کے اولیاء کو اس سلسلہ میں کوئی اختیار نہ ہوتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور عورت پر تسلط کو ختم کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مخاطب شوہر ہوں، چنانچہ بعض علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ وہ عورتوں کو طلاق نہ دیتے بلکہ تنگ کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ مر جاتی، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو آگے فرمایا الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ اگر بے حیائی کا کرتی ہیں کام، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، نہیں تو پھر ان کو آپ رخصت دے سکتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرتے ہو، استبدال زوجن مکان زوجن اگر کسی بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کرتے ہو، تو یہ عورتوں سے متعلق چوتھا حکم ہے کہ جب پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے عورت کی جانب سے ہو تو مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ بتایا ہے کہ جب زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے فدیہ لینا ممنوع اور حرام ہے، بلا شبہ تنگ نہیں، بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرو، استبدال زوجن کسی بیوی کی جگہ
اپنی بیوی بدلنے کا، وآتیتم اور تم نے دیا ہو قنطارن ان کو سونا، تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مہر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، خامد اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اس مقام پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر زیادہ رکھنے سے منع کرنے پر ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے زیادہ مہر کے جواز کے لیے یہ آیت پڑھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، تو اس سے کئی دشمنان صحابہ عمر پر طعن کرتے ہیں۔ عورت کا واقعہ کسی سند سے ثابت نہیں ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں ارواح الگلیل اور صفحہ نمبر 1928۔ تو آگے لکھا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم کیسے لوگے جب تک کہ تم ایک دوسرے صحبت کر چکے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہوتا، چنانچہ آپ نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر فرمایا تھا کہ اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے تو مہر اس کے عوض جو تم نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا تھا، اور اگر اس پر جھوٹ کہا تو پھر مہر کی واپسی زیادہ ہی بعید ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے لیا تم سے میثاقاً غلیظا پختہ وعدہ، یعنی کہ پختہ سے مراد نکاح ہوا ہے، یعنی کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح قبول کیا، تو اب طلاق کی صورت دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ان کو معروف طریقے کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو اپنے پاس رکھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، نہ تم نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ان عورتوں کے ساتھ کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر تحقیق جو پہلے گزر چکا ہے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً بے حیائی کا کام ہے، وَمَقْتًا اور ناراضگی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بلا رستہ ہے۔ تو اس آیت میں جاہلیت کے دستور کے مطابق بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منقوعہ ستیلی ماں سے شادی کر لینا جائز تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جاہلیت ان رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، سوائے باپ کی بیوی اور دو بہنوں کو جمع کرنے کی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سخت حرام قرار دے دیا دونوں کی، کہ یعنی کہ بیٹا اپنی ستیلی ماں سے شادی بھی نہیں کر سکتا اور دونوں بہنیں ایک رشتہ میں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح کے برا سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں کو ابو بردہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کی طرف بھیجا کہ جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تو اسے قتل کر دے، اس کا مال لے لیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم حرام کر دی گئیں تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، یہ تم پر حرام ہے، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھائیوں کی بیٹیاں، و بنات الاختی اور بہنوں کی بیٹیاں، و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللتی وہ مائیں ارضعنکم کہ جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعۃ رضائی، و امہات اور تمہاری مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اور تمہاری ستیلی بیٹیاں، اللتی وہ فی حجورکم تمہاری گودوں میں جو ہے، من نسائکم تمہاری ان عورتوں کے یعنی کہ بطن سے، اللتی دخلتم بہن جن پر تم نے صحبت کی ہے، فإن پس اگر لم تکونوا نہیں ہو تم نے دخلتم بہن صحبت کی ان کے ساتھ، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے، وحلائل حلال ہے ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اللتی وہ من اسلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا اور یہ کہ جمع کرنا تمہارا بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، الا مگر ما قد سلفا جو تحقیق پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم والا۔ تو یہاں جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، مثال کے طور پہ ماں اور اس کے حکم میں نانی دادی اوپر تک، پردادی پڑنانی وغیرہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی اس کے حکم میں پوتی نواسی نیچے تک، بہن سکی ہو لاتی ہو اخیافی ہو سب حرام، پھوپھی دادا کی بہن نانا کی بہن بھی داخل ہے، خالہ یہ لفظ ماں نانی اور دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے، بھتیجی بانجی کے حکم میں ہے، ان کی بیٹیاں نیچے تک آ جائیں گی، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ تو آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
یعنی کہ نسبی ماں اور بہن کی طرح دودھ کی ماں بہن بھی حرام ہوتی ہے۔ تو یہاں دو رشتوں کا ذکر ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہے، دودھ سے بھی حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے، جس طرح کہ بخاری کی حدیث۔ قرآن نے دودھ پینے کی حرمت کا سبب قرار دیا ہے، یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کم از کم کتنی دفعہ دودھ پیا ہو۔ تو سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینا حرمت کا باعث نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ سے قرآن میں اترنے والے حکم کے بارے میں 10 دفعہ دودھ پینا معلوم ہوا حرام کرتا ہے، وہ 5 کے ساتھ منسوخ ہو گیا، تو نبی فوت ہوئے تو وہ قرآن میں پڑھے جاتے تھے۔ تو امہات النساء اس میں بیویوں کی نانیاں دادیاں اوپر تک شامل ہیں۔ وربائکم اللاتی فی حجورکم، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، یعنی بیوی کی دوسرے خامد سے جو بھی لڑکی ہوگی وہ بھی حرام ہے۔ فی حجورکم کی قید لگا کے، یعنی کہ عام حالات میں ایسا ہوتا ہے، ورنہ کسی کی پرورش کی جگہ پر وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آگے 5واں پارہ جو کہ شروع ہونے والا ہے۔